نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا فضیلتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج الحمدللہ تیسرا روزہ بھی بخیر و عافیت مکمل ہو گیا ہے۔ قرآن و احادیث میں اس مبارک مہینے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے بعض فضائل کا تذکرہ ہم آج کی مجلس میں کریں گے۔ اللہ تعالی مجھے حق کہنے اور آپ لوگوں کو سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کی فضیلت ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف کو نازل فرمایا، اور وہ قرآن شریف جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس کے اندر ایسی نشانیاں ہیں کہ یہ قرآن ایسی نشانیوں کا حامل ہے جو لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کی ایک خاص فضیلت ذکر کی ہے۔ اس ماہ مبارک کی ویسے بھی کئی فضیلتیں ہیں، لیکن ایک خصوصی فضیلت اس آیت کے اندر ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف کو اس ماہ مبارک میں نازل کیا ہے۔ اس سے اس مہینے کی مزید فضیلت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو کلام ہے وہ بھی اسی مہینے کے اندر نازل ہوا ہے۔ اسی نزول کی وجہ سے قرآن شریف کا رمضان المبارک کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرے نوافل، ذکر، اذکار جو دوسرے نفلی کام ہیں وہ بھی منع نہیں ہے، لیکن قرآن شریف کی تلاوت کو مقدم رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 1899 میں اس ماہ مبارک کے چند فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمانوں سے مراد یہاں جنت ہے، جیسے دیگر احادیث میں بھی ہے کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو شیاطین ہیں، یہ شیاطین کے جو چیلے ہیں ان کو زنجیروں کے درمیان زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ اس ماہ کی اس حدیث کے اندر اس رمضان المبارک کے مہینے کی بہت اہم فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالی کی رحمت جو پہلے ہی بہت وسیع ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت مزید جوش میں آ جاتی ہے، اور اللہ تعالی بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ جو شخص اس ماہ مبارک میں بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا تو وہ بہت خسارے میں رہ گیا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام منبر پر تشریف فرما تھے، تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے جب پہلے سٹیپ پر قدم رکھا تو آمین کہا، اور جب دوسرے سٹیپ پر قدم رکھا تو پھر آمین کہا، اور جب تیسرے سٹیپ پر قدم رکھا تو تیسری مرتبہ آمین کہا۔ یہ آپ علیہ السلام نے منبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا، تو صحابہ کرام بہت حیران ہوئے کہ پہلے تو آپ علیہ السلام نے ایسا عمل کبھی نہیں کیا، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ آپ علیہ السلام نے آمین کہا ہو اس طریقے سے۔ تو بعد میں صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ماجرا تھا، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا، ان کو سارا قصہ بتایا کہ جب میں منبر پر چڑھ رہا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے 3 باتیں ذکر کی ہیں جن پر میں نے آمین کہا ہے۔
پہلی بات انہوں نے یہ ذکر کی کہ من ادرک احد والدیہ فلم یدخلاہ الجنۃ فعبدہ اللہ ثم عبدہ قال فقلت آمین۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انسان اپنے دونوں والدین میں سے کسی ایک کو پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں کرتا، ان کی خدمت کی وجہ سے وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے بہت دور کر دیتے ہیں، بلکہ حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور بعض احادیث میں ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دیں گے۔ تو اس پر آپ علیہ السلام نے آمین کہا، اور جب دوسرے سٹیپ پر آپ علیہ السلام نے قدم رکھا تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا من ادرک شہر رمضان فلم یغفر له فعبدہ اللہ ثم عبدہ فقلت آمین، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس مہینے کے اندر وہ اپنی مغفرت نہ کرائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا، بلکہ حقیقتاً وہ دور ہو گیا۔ اسی طرح جب آپ علیہ السلام نے تیسرے سٹیپ پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ان من ذکرت عنده فلم يصلی علیک فعبدہ اللہ ثم عبدہ فقلت آمین، کہ جس شخص کے سامنے آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہو اور وہ آپ علیہ السلام پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے بہت دور کر دیں گے، بلکہ حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ تو جو دعا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہی یا جو بد دعا حضرت جبریل علیہ السلام نے دی اور آپ علیہ السلام نے اس پر آمین کہا تو اس کو قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ان میں سے جو ہمارے موضوع سے متعلق وہ یہی ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس مہینے کو پانے کے باوجود وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو وہ انتہائی خسارے کا اس نے سودا کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی جو رحمت ہے، یہ رحمت جو جوش مار رہی ہے، اس رحمت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، رمضان المبارک کو اپنے لیے بابرکت بنانا چاہیے، اسے اپنے لیے مبارک مہینہ بنانا چاہیے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث نمبر 682 میں آپ علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل يا باغي الشر اقصر وللہ اتقاء من النار وذلك كل ليلة۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہوتی ہے تو شیاطین کو اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور اس میں سے کوئی بھی دروازہ جنت کا بند نہیں رہتا، اور ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے کہ اے خیر کو طلب کرنے والے خیر کو طلب کر، اس میں یعنی آگے بڑھ، اور شر کو طلب کرنے والا رک جا، تھم جا، یعنی مزید گناہ نہ کر، رک جا۔ اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دلاتے ہیں، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے، یعنی رمضان المبارک کی ہر رات میں یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی آپ علیہ السلام نے رمضان المبارک کے کئی فضائل بیان کیے ہیں، جن میں سے کچھ تو پہلے آ گئے، اور ایک یہاں الگ سے فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا لگانے والا ایک ندا لگاتا ہے کہ خیر کو طلب کرنے والے خیر کو طلب کر، یعنی نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اور یا باغی الشر اقصر، اور شر کو طلب کرنے والے رک جا، یعنی جو گناہوں میں مبتلا ہے، جو گناہ کے کام کر رہا ہے تو وہ رک جا، گناہ نہ کر، اس سے اس کو روکا جا رہا ہے۔ وَلِلَّهِ اتقاء مِنَ النَّارِ، ایک فضیلت یہ ذکر کی گئی کہ رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا کرتے ہیں، بے شمار لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دلاتے ہیں۔ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے کہ ہر رات ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے کہ خیر کو طلب کرنے والے خیر کو طلب کریں، شر کو طلب کرنے والے رک جائیں، اور اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دلاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں
سنن نسائی کی حدیث نمبر 2103 میں آپ علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مرض الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے جو برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے تم پر فرض کر دیے ہیں، اور اس مہینے کے اندر آسمانوں کے یعنی جنت کے تمام دروازے کھول دیے گئے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، اور شیاطین اور اس کے چیلوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جس کے اندر عبادت کرنا 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور جو شخص اس سے محروم رہا تو وہ محروم ہی رہا۔ اس حدیث میں ایک آپ علیہ السلام نے رمضان المبارک کی ایک مزید فضیلت ذکر کی ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے، ایک مخصوص رات آتی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، اور اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، جیسا کہ سورۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر جو شب قدر ہے اس کی عبادت یا وہ رات 1000 مہینوں کی عبادات سے 1000 راتوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ اس پر مزید گفتگو ہم انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث میں ایک مزید فضیلت ذکر کی گئی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامرأة من الانصار ما منعك ان تحجي معنا قال لم يكن لنا الا ناضحان فحج ابو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننزح عليه قال فاذا جاء رمضان فاعتمري فان عمرة فيه تعدل حجة۔ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، انصار میں سے ایک خاتون کو فرمایا کہ تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ تو ان خاتون نے جواب میں کہا کہ ہمارے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، 2 اونٹ تھے سواری کے لیے، ایک اونٹ پر میرے شوہر اور میرے بیٹے وہ دونوں حج کے لیے چلے گئے، اور باقی ایک اونٹ تھا جس پر ہم گھر کا پانی اور کام کاج کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے میں حج پر نہیں جا سکی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے عذر کو قبول فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ یہ اس ماہ کی مزید فضیلت ہے کہ اگر اس مہینے کے اندر عمرہ کیا جائے تو عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمرے کو قبول فرما اور انہیں حج کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور جنات اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ وسیع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے بچنا، نیکی کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے بچنے میں بھی زیادہ مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ عام دنوں کے اندر اگر کوئی شخص گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو اسے 2 چیزوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، ایک شیطان سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، دوسرا اسے اپنے نفس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ان 2 چیزوں سے جب وہ مقابلہ کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے یہ فضل اور کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ رمضان المبارک میں جو شیاطین ہیں، جو جنات ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس وقت اگر کوئی شخص گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو اسے 2 چیزوں کے بجائے ایک چیز سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اب اسے گناہوں سے بچنے کے لیے شیطان سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب اسے گناہوں سے بچنے کے لیے صرف اپنے نفس سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کو اشکال ہو سکتا ہے کہ احادیث میں، یہ جو احادیث پڑھی ہیں ان میں کئی احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں۔ جب شیاطین اور اس کے چیلے اور اس کے جو سرکش جن ہیں وہ جکڑ دیے گئے ہیں تو پھر لوگ گناہوں میں مبتلا کیوں ہیں؟ اس کے باوجود لوگ گناہ کیوں کر رہے ہیں؟
تو اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ جب انسان کا نفس پورے سال گناہوں میں مبتلا ہے تو گناہوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے. اب بے شک شیطان کو جکڑ دیا گیا زنجیروں میں، لیکن جو اس کا نفس پورے سال گناہ کر کر کے عادی ہو چکا تھا، اب وہ خود نفس گناہ کا تقاضا کرتا ہے. وہ نفس انسان کو مجبور کرتا ہے گناہ کرنے پر کہ گناہ کیا جائے گا تو اس نفس کو جو شیطان نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اب اس کو سکون ملے گا، اس لیے وہ نفس انسان سے گناہ کراتا ہے. یہی وجہ ہے شیاطین چونکہ جکڑ دیے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں انسان نیکی کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے، نیکی کے کام زیادہ کرتا ہے، کیونکہ شیطان زنجیروں میں جکڑا گیا ہے. اب صرف اس کا نفس ہے، نفس سے مقابلہ کرنا ہے. نفس سے مقابلہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے بنسبت دو چیزوں کے مقابلہ کرنے کے. تو ہمیں چاہیے اس رمضان کا ہمارے لیے سبق اور خلاصہ یہی ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم نے اپنے نفس کی بات نہیں ماننی، اپنے نفس کی اتباع نہیں کرنی، خواہش نفس پر نہیں چلنا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر کے اس رمضان کو بابرکت بنانا ہے. اگر کوئی شخص اپنے نفس پر جد و جہد کر کے قابو پالے اور اس رمضان المبارک کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزارے تو اس رمضان کی جو فیوز برکات ہیں وہ اسے حاصل ہوں گے، اور آئندہ بھی رمضان کے بعد بھی امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے محفوظ رکھیں گے. تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس رمضان کو اپنے لیے بابرکت بنائیں اور ہر قسمی گناہوں سے محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.